قیمت دے کر ہم نے خرید لیا، وہ ہماری لونڈی ہے۔ اب ہم اس سے وہ کام لے سکتے تھے جو ایک بیوی سے لیا جاتا ہے، اس سے مجامعت صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب ہیومن کمیٹی اور رائٹس جو بن چکے ہیں، پوری دنیا کے اصول و ضابطے بن چکے ہیں کہ اب نہ لڑکے بیچے جائیں گے نہ لڑکیاں بیچی جائیں گی، اس اصول و ضابطے میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ اصول و ضابطہ پہلے تھا اور یہ منع نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے میرے بھائیوں کہ اب پوری دنیا میں جو حقوق انسانیت پر جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی میں یہ پاس ہو چکا ہے، یہ عالمی پیمانے پر یہ پاس ہو چکا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں نہ لڑکے بیچے جائیں گے نہ لڑکیاں بیچی جائیں گی نہ خریدے جائیں گے، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بیچے یا کسی کو ہم پکڑ لیں اور اغوا کر لیں اور کسی کو بیچ دیں، کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی، تو یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، مگر بیویوں سے اور باندیوں کو چھوڑ کر کہ ان سے حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك، ان دونوں کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی بیوی اور باندی کو چھوڑ کر اگر کسی تیسری جگہ جا کر منہ مارا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت وہاں نہیں کی، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، یہی لوگ سرکش ہیں، یہی لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے، تجاوز کرنے والے، اللہ کی حد کو توڑنے والے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت دو معنی رکھتی ہے، ایک تو کپڑے اتنے ڈھیلے ڈھالے ہوں کہ انسان کے اعضاء دکھائی نہ دیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مرد سے بھی اتنا حصہ چھپائے گا جو سطر کہلاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، کوئی مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے، ولا تنظر المرأة على عورة المرأة، کوئی عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ مرد کا سطر جانتے ہو کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی۔ یہ لنگوٹ پہن کے نہانے والوں اور صبح جاگنگ کرنے والوں، اتنا پہن لیا جاگنگ کر رہے، خوشی مناؤ تم لوگ بمبئی میں ہو، ہم لوگوں سے پوچھو کیا کیا پہن کے آئے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترے تب اتاری جیکٹ، اور تم اپنی اس فضا میں رہ کر صبح صبح جاگنگ کرو اور اتنا بڑا انڈرویئر پہن لو، گھٹنے کھلے ہیں، ران کھلی ہے، جاگنگ کر رہے ہیں۔ پارکوں میں عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، کوئی آر اور شرم نام کی چیز رہ نہیں گئی، جبکہ مرد کو مرد سے بھی اتنا چھپانا پڑے گا۔ کوئی مرد کسی مرد کے سامنے گھٹنا اور گھٹنے سے اوپر کا حصہ نہیں کھولے، جب ایک مرد کے سامنے اپنی ران نہیں کھول سکتا ہے، اپنا سطر نہیں دکھا سکتا ہے، تو عورتوں کے سامنے جانا انہی انڈرویئروں میں، انہی لنگوٹوں میں اور انہی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، میرے بھائیوں چیمانہ دارت کیا حیثیت اور کیا معنی رکھتا ہے، اور ایک عورت کے سامنے بھی اتنا حصہ نہیں کھول سکتی، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کے سامنے بھی کھولے، لیکن عورتیں بھی گھٹنوں سے اوپر ان کے کپڑے آ گئے ہیں، اسکرٹ آ چکی ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے آ چکے ہیں، بلکہ صابن بھی 2 روپے کا بکتا ہے، تو جب تک گھٹنے سے اوپر کا حصہ نہ دکھایا جائے وہ صابن بھی آج بکتا نہیں ہے، وہ 2 روپے کا رومال بھی اسی وقت بکتا ہے۔ آج عورتوں وہ مرد دیکھ رہے ہیں جو حصہ عورتیں بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں، عورتوں کے سامنے بھی دکھانا جائز نہیں ہے۔ ایک تو شرمگاہ اور سطر کی حفاظت کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے، اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جو صحابی جو میرا
शर्मगाह। इस मुंह का नाजायज इस्तेमाल नहीं, किसी की ग़ीबत, चुगली और बुराई नहीं, झूठ नहीं, एक अपनी ज़बान का जायज इस्तेमाल कर ले। और दूसरा बताया वल फर्ज, अपनी शर्मगाह की ज़मानत मुझे दे दे कि ये किसी गलत जगह पर नहीं ले जाएगा और गलत जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं अस्मा लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। यानी दो चीज़ों की ज़मानत तुम मुझे दे दो कि तुम अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। इन दो चीज़ों की गारंटी आए मुसलमानों तुम मुझे दे दो। अल्लाह के नबी कहते हैं और एक चीज़ की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, जन्नत की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। दो चीज़ों की ज़मानत तुम दे दो, ज़बान को और शर्मगाह को गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करोगे, दो चीज़ों की ज़मानत तुम दे दो। अल्लाह के रसूल क्या दे रहे हैं बदले में? अस्मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की। और उठाओ सियर आलामुन नबला, सियर आलामुन नबला उठाओ, अल्लामा ज़हाबी की बड़ी मशहूर और जलीलुल क़द्र मुहद्दिस अल्लामा ज़हाबी सियर आलामुन नबला में नकल करते हैं कि इमाम इब्न सीरीन बहुत बुजुर्ग है, का काम करते थे, कपड़ा बेचा करते थे और जिस जगह वो कपड़ा बेचते थे उस जगह पर चाहिए कुछ लोग अपनी साइकिल में कपड़े की ठेली लगाते जाते हैं, कपड़ा बेचते हैं। ऐसे ही इमाम इब्न सीरीन कपड़े की ठेली लगाते थे। वहां एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी, उसका शौहर मर चुका था और उसकी खादिमा उसकी बांदी उसकी नियत बद को जानती थी। उसने अपनी बांदी से कह रखा था कि कोई खूबसूरत नौजवान अगर तुम्हारी नजर में आए तो उसको मेरे पास लेकर आना, तुम तो जानती हो कि मेरे शौहर नहीं है और मैं बेवा हो चुकी हूँ और मुझे अपने जिस्म की प्यास को बुझाना है। उनकी खादिमा ने बताया एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है, लेकिन चेहरे पे नूरानी दाढ़ी है, अल्लाह वाला है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है और कपड़े का कारोबार करता है। अच्छा ठीक है, उसी को लेकर आया। बांदी ने इमाम इब्न सीरीन से फरमाया चलो हमारी मालिकन ने तुम्हें बुलाया है। उन्होंने कहा मैं किसी के घर में नहीं जाता, वो तुमसे कपड़ा खरीदना चाहती है और वो चूंकि बेवा है, उनका शौहर नहीं है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती है। इमाम इब्न सीरीन ने जब ये सुना कि वो बेवा है तो उनके साथ चल दिए। जब उनके साथ चले तो उसने और ऊपर बुलाया, कहती और ऊपर आ जाइए, और ऊपर बुला लिया। कहा कपड़े दिखाइए, ये कपड़ा दिखाना शुरू कर देते हैं और वो कपड़ा देखने ही नहीं और धीरे धीरे कहती हो दोनों मिन्नी, मेरे करीब आइए। ये क्या है? कहा देखो तुम जितनी दिन भर में थेरी करके कमाते हो, पूरे महीने में कमाते हो, उतना मैं तुम्हें एक दिन में दे दूंगी, लेकिन आज तुम्हें मेरी मुराद पूरी करना पड़ेगी। इमाम इब्न सीरीन ने कहा अम्मा बात, और फिर खुतबा दिया, बात नसीहत की, लेकिन उन पर शैतान सवार था। आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मैं चिल्लाऊं चीखूंगी। ये औरतों के पास बड़ा खतरनाक हरबा है, उनकी मुराद पूरी करो नहीं तो चिल्लाओ, और चिल्लाएगी भी तो लोग उसी की बात मानेंगे, चिल्लाएगी, यही सही होगी। और इस सिलसिले में हज़रत यूसुफ का पूरा वाक़या पड़ जाएगा, बेचारे उन्हीं को जेल जाना पड़ा। इमाम इब्न सीरीन ने बहुत नसीहत की, बहुत समझाया, लेकिन शैतान सवार नहीं आप करीब आइए। अब उनके दिमाग में मंसूबा आया, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिमाग में कैसे मंसूबे डालता है, हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। मंसूबा आया, उन्होंने कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, लेटरिन लग रही है। अच्छा अपनी खादिमा को बुलाया, जाओ इनको लेटरिन का रास्ता बता दो तो ऊपर और ले जाओ, और इनसे कहा जल्दी आओ। वो लेटरिन के अंदर गए, लेटरिन से ही मिला हुआ उसका बावर्ची खाना था और बावर्ची खाने से ही एक नाली निकली हुई थी जिसमें बर्तन धोते थी, उसी के कीचड़ और काली मिट्टी और काली कीचड़ तो पानी में नाली में जमा थी। इमाम इब्न सीरीन ने उसी नाली की स्याह कीचड़ को निकाला हाथ में, फिर अपने कपड़ों पे दोनों हाथ से और पूरी कीचड़ लेके अपने चेहरे
اپنے چہرے میں مل لی. کس نے لکھا؟ علامہ ذہبی نے. کہاں؟ سیرۃ اعلام النبلہ میں. ایسے کیچڑ سے سان دیا اور بدبو ہی بدبو اور نکلے اور کہنے لگے چلو کہاں چل جائے. اس بیوہ سے کہا، اس عورت سے چلو. وہ کہتی ہے کیا ہے؟ چلو کسی حال میں ملیں گے. چلو بدبو آ رہی، کپڑے کی گٹری اٹھائی فخرج حاربا. سیرۃ اعلام النبلہ کے الفاظ یہ ہیں فخرج حاربا، تو بھاگتے ہوئے نکلے، گھر سے بھاگے اور جو کنواں ملا راستے میں وہیں گئے، اپنے آپ کو دھویا اور اپنی بیوی کو پوری بات بتائی. بیوی تو بہت خوش ہوئی، اچھا ہوا چڑیل سے بچ گئے. تھی ناگن تھی. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں، اس واقعے کو سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے منصوبے ان کے دماغ میں ڈالتا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کو مجبور کر دیا جائے. اور اگر کوئی مجبور کیا جائے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے دل میں زنا کا ارادہ نہ ہو، تو یقین مانیے اللہ اس کے دماغ میں ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور ایسے راستے نکال دیتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا ہو، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. تو ہم غور کریں والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ قوم جو رات کے 2 بجے تک واٹس ایپ چلاتی ہو، یہ قوم جو رات کے 3 بجے تک فیس بک اور میسنجر یوز کرتی ہو، اور جس قوم کی بیٹیاں رات میں 2-3 بجے تک واٹس ایپ چلاتی اور فیس بک چلاتی ہو، ان سے یہ امیدیں لگانا آپ سے ہر بیکار ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں گی. میرے بھائیوں، اگر ہماری بیٹیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھے. اور کیوں نہیں رکھو گے؟ حضرت مریم جب مسجد کے محراب میں تھی اور بے موسم پھل آ گئے، حضرت زکریا جنہوں نے ان کی کفالت کی ہے، حضرت مریم کو کھلایا پلایا اور پال پوس کر بڑا کیا تھا. حضرت زکریا نے جب مسجد کے محراب کے اندر بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا نے پوچھ لیا انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اے مریم یہ تیرے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ حضرت مریم لیکن کلاس لی گئی، یہ بتاؤ یہ نعمتیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ آپ نہیں پوچھ سکتے میری بیٹی تو 4 کتابیں لے کے گئی تھی گھر سے، یہ 5ویں کتاب کہاں سے آئی؟ تو اسکول گئی تھی 4 کاپی لے کر، 5ویں کاپی کہاں سے آئی؟ تو موبائل میں تو 10 روپے تھے، میں نے خود چلائے تھے، یہ 20 روپے تیرے موبائل میں، یہ 10 روپے کا ایکسٹرا یہ بیلنس کہاں سے آیا؟ موبائل میں تو 4 نمبر تھے، بھائی کا، بہن کا، امی کا اور ابو کا، یہ 5واں نمبر یہ موبائل میں تیرے کہاں سے سیو ہوا ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کی کلاس نہیں لے سکتے. حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کلاس لے لی، وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے. مریم سے پوچھا یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ اے مریم کیلے کا موسم نہیں، کیلا کہاں سے آیا؟ تربوز کا موسم نہیں لیکن تربوز تیرے پاس آیا کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں لیکن آم تیرے پاس آیا کہاں سے آیا؟ لیچی کا موسم نہیں، لیچی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ خربوزے کا موسم نہیں، خربوز تیرے پاس کہاں سے آیا؟ مریم پوری بستی میں اس موسم میں یہ پھل ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ تیرے پاس پھل آ رہے ہیں بے موسم، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں، قرآن پڑھو. حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ. اے زکریا، ہائے میرے سرپرست میرے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، شک کی سوئی میرے اوپر مت دوڑاؤ، مجھے غلط مت سمجھو، میں آپ کی سرپرستی میں پلی ہوں، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، آپ کا سر کبھی شرم سے چھوڑنے نہیں دوں گی. اے زکریا یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، هو من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی
ذریعے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی جسموں تک پہنچ رہے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں. اور وہ آگے بتا دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں کو چھوڑ کر اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یہی حد سے زیادہ گزرنے والے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ چیز جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھ رہے ہیں، امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں. امانت جس کی ہے اس کو واپس کرو. امانت میں خیانت ظلم عظیم ہے، اور امانت یہی نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی اور ہم اس کو کھا گئے یا ہم اس کو غصب کر گئے. امانت یہی نہیں ہے. مشورہ بھی ایک امانت ہے. اگر کوئی شخص تم سے مشورہ مانگے تو اس کو بھی صحیح صحیح مشورہ دو، یہ بھی ایک امانت ہے. مشورے غلط مت دو. ججی صاحب سے کوئی آدمی مشورہ کرنے آیا کہ بھائی میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، آپ کے پڑوس میں رہتا ہوا آدمی. اب ججی صاحب نے نکال لی کسر میرے بیٹے سے تو تم نے رشتہ کیا نہیں اپنی بیٹی کا فلاں کے ساتھ. اچھا نہیں وہ تو بالکل ہی نہیں تھا. ارے وہ کالج میں جاتا دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہے اور ہم نے برائیاں کر کے اس کا رشتہ ہٹا دیا. مشورہ دو تو امانت دارانہ مشورہ دو. مشورہ دو تو سچا مشورہ دو. مشورہ ایک امانت ہے. مشورہ ایک امانت ہے. مشورہ دو تو امانت دارانہ مشورہ دو. حضرت محمد رسول اللہ کے پاس فاطمہ بنت قیس آتی ہیں اور مشورہ طلب کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول دو لوگ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک معاویہ اور ایک ابو جہل، تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ نے مشورہ دیا اور جانتے ہو کیا کہا؟ اما معاویہ فذروا لا يضع عصاه عن عنقه، اے فاطمہ بنت قیس معاویہ سے شادی مت کرو. فذروا بہت زیادہ پیٹنے والے اٹھاتے ہیں. کتنا اچھا مشورہ دے رہے ہیں. اے فاطمہ معاویہ سے شادی نہیں کرو. فذروا بہت زیادہ مارتے ہیں. لا يضع عصاه عن عنقه، ان کی گردن سے ڈنڈا اترتا ہی نہیں ہے، تیار رہتا ہے وہ تیر مارے. اور ابو جہل سے بھی نکاح نہ کرو. واما ابو جہل فصعلوق لا مال له، ابو جہل سے اس لیے نکاح نہ کرو کیونکہ وہ بچے گھرانے کی ہو، غریب ہے، تنگدست ہے، ان کے حق تمہارا گزارا صحیح نہیں ہو پائے گا. تو میرے بھائیوں مشورہ دو تو اچھا مشورہ دو. وعدہم، اور وعدے کا پورا پورا خیال رکھو. ابن عمر نے انتقال سے پہلے کہا تھا، عبداللہ ابن عمر نے، لوگوں میرے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے، لگتا ہے کہ اس بیماری میں ہم بچیں گے نہیں، فلاں نوجوان کو بلاؤ. لوگوں نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دوں. کہیں انتقال ہو گیا اور میں اس کا نکاح اپنی بیٹی سے نہیں کرا سکا تو قیامت کے دن منافق بنا کر نہ اٹھایا جاؤں. بلاؤ، لے کر آؤ. اگر میری زندگی میں آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا اور اس نوجوان کے آنے سے پہلے میں انتقال کر جاؤں تو میری اجازت ہے کہ میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دینا. یا تو اچھا رشتہ ملا تو پہلا شراب پیتا تھا بتا دیتے، اچھا ملا تو پہلا رشتہ ہٹا دیا صرف اس لیے کہ پائلٹ مل گیا ہے، صرف اس لیے کہ لڑکا سروس مین مل گیا، بزنس مین مل گیا. پہلے والا اتنا اچھا نہیں تھا، اب دوسرا اچھا مل گیا تو پہلے والے لڑکے میں کیڑے نکالے وہ ہٹا دیا. عبداللہ ابن عمر کا انتقال ہو رہا تو کہہ رہے اس نوجوان کو بلاؤ. کیوں؟ میں نے وعدہ کیا تھا اس سے، اگر میری بیٹی بالغ ہو گئی تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا. میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر دوں. میرے بھائی جو انتقام سے پہلے وہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اور آخری چیز والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہاں نمازوں میں خشوع و خضوع، یہاں نمازوں کی حفاظت، یہاں نمازوں کی حفاظت. اور حفاظت کیا ہے؟ ظہر پڑھ کے آئے، عصر میں وقت لگا، عصر پڑھ کے آئے، مغرب میں وقت لگا، مغرب پڑھ کے آئے، عشاء میں وقت لگا، عشاء پڑھ کے آئے، سو رہے، بار بار آنکھ کھل رہی، گھڑی دیکھ رہے کب فجر کا وقت ہو جائے، فجر میں دماغ لٹکا ہوا ہے. یہ ہے نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت. اور بس یہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں.
सोते हुए नहीं, किला हासिल करने में, और किला भी इस्लाम के लिए था, किले का हासिल करना भी इस्लाम के लिए, वो जंग ही इस्लाम के लिए थी। लेकिन इसके बावजूद अफसोस कर रहे हैं, जुमे के दिन आने वालों, 8 दिन में जुमे के दिन मस्जिद की हाजिरी देने वालों, हम अपने गरीबानों में झांके और देखें हमारा मुआशरा कहाँ खड़ा है। मुआशरे के अंदर ये बुराइयां हमारे पाई जा रही हैं। क्या हम मोमिन हैं? क्या हम जन्नत के हकदार हैं? ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, यही लोग वारिस हैं, यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, हम फीहा खालिदून, उसके अंदर हमेशा रहेंगे। ये मुख्तसर सी तशरीह थी जो मैंने आपके सामने की है। कल इंशाअल्लाह मेरा मौजू रहेगा नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी दिनों के हालात। आपकी जिंदगी के आखिरी दिनों के हालात का मतलब इंतकाल के वो 11 दिन, आपका 11 दिन पहले इंतकाल से क्या हाल, 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात पर कल इंशाअल्लाह हमारी स्पीच होगी। आप लोग आए, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो, और अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए। बैठिए, अभी जलसे के इख्तिताम का ऐलान नहीं हुआ है, जब दुआ पढ़ती जाए तब आप जाइएगा। हर चीज का एक अदब होता है, जलसों के आदाब का भी एक अदब है, उस अदब को ख्याल रखिए। जिसने इस्लाम की जिंदगी से अदब को निकाल दिया, उसने सब कुछ निकाल दिया। उस आदाब को महफूज रखिए। अभी ऐलानात होंगे कुछ, और उसके बाद जलसे के इख्तिताम का ऐलान होगा, तब आप जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। दोस्तों, आई प्लस टीवी मुंबई ये अपनी जमात का एक इस्लामिक टीवी चैनल है, जिसका मुख्तसर तारुफ पेश करने के लिए मैं बिरादर ज़ैर पटेल साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो 1 मिनट के अंदर अपना तारुफ पेश करें। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे आप दीनी इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर केबल या इंटरनेट के जरिए आप देख सकते हैं आई प्लस टीवी, या आपके पास स्मार्टफोन अगर है, छोटा सा ऐप है आई प्लस टीवी।